إنك أحل التقوى وأحل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی احترام کے لائق علماء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بیٹھ کے آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے کوئل کی آواز سنی تو دربانوں کو، وزیروں کو بھیجا کہ بھئی یہ آواز بڑی خوبصورت ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ. تو سارے دربان وزیر گئے باہر باغ میں کوئل کو ڈھونڈنے. تو کوئل نے نہ ملنا تھا نہ ملی. تو انہوں نے کہا بھئی بادشاہ نے کوئل کو کبھی دیکھا تو ہے نہیں. ادھر ایک الو پہ نظر پڑ گئی ان کی. تو انہوں نے جال مارا اس الو پر اور اس الو کو پکڑ کر لے آئے اور بادشاہ سے کہا یہ کوئل ہے. تو جس کو آپ اس وقت کوئل سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ایک الو ہے. کوئلیں تو سامنے بیٹھی ہیں، اصل میں تو آپ لوگ اس قابل تھے کہ یہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے. لیکن یہ میرے بھائی کا احسان ہے اور آپ حضرات کی شفقت ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ کو ادھر آنے کا موقع دیا، بات کرنے کا موقع دیا. میرا علم بھی ناقص ہے اور سوچوں کی وسعتیں بھی ناقص ہیں، اس لیے میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکلے جو قابل اعتراض ہو تو آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ مجھے ٹوک کے سمجھا سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں. میری زندگی کا سفر عجیب رہا ہے کہ جب میں شوبز میں تھا تو ہم پیسہ خرچ کیا کرتے تھے اس چیز پر کہ کسی طریقے سے میرا نام اور مشہور ہو جائے اور زیادہ لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جائے، اور اس پر ہم خوب پیسہ خرچ کرتے تھے. پیسہ ہم اتنا خرچتے تھے، افاقہ ہمیں اتنا سا ہوتا تھا، بالکل تھوڑا سا. اور وہاں رہتے ہوئے ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کسی طرح، کیونکہ جس فیلڈ سے میرا تعلق تھا دنیاوی لحاظ سے اس میں خود غرضی، دنیاوی لحاظ سے اس میں مال کی طمع، دنیاوی لحاظ سے اس میں جاہ و جلال کی طمع، حب جاہ کی طمع، یہ اپنی انتہا پر تھی. باقی کاروبار بھی ہیں دنیا کے، آدمی تجارت کرتا ہے اس میں بھی اس کا دل کرتا ہے اس کا نام ہو، آدمی ملازمت کرتا ہے اس میں بھی اس کا دل کرتا ہے اس کا نام ہو، ڈاکٹر صاحب بھی یہ چاہ سکتے ہیں کہ ان کا نام ہو. لیکن یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، اس سے جس کام میں میں لگا ہوا تھا اس میں ان تمام چیزوں کی طمع اپنی انتہا پہ تھی. یہاں تک کہ مجھے اب یاد آتا ہے کہ ہم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے اس کو جس سے ہم کو لگتا تھا کوئی فائدہ نہیں. اور ہم نے اپنے ارد گرد 3-4 لوگ ایسے مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے جو ایسے لوگوں کو ہمارے قریب ہی نہیں آنے دیتے تھے جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. یہ میرا اس زندگی سے تعلق تھا. تو وہاں کوشش یہ ہوتی تھی کہ مشہور سے مشہور ہو جائیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھتا تھا کہ جس کو اللہ کا دل کرتا تھا مشہور کر دیتے تھے. ہمارے پیسہ خرچ کرنے نہ کرنے، زور لگانے نہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب
اس فیلڈ کو چھوڑ کے اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں، ان سے مجھے استفادہ ہو. تو میرے اندر میرے اندر جو طمع ہے وہ گمنامی کی ہے کہ میں گمنام ہو جاؤں. اب کسی کو میرا پتہ ہی نہ چلے، صرف میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف مجھ کو اور میرے اللہ کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہوں. لیکن حیرت اس میں یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ میں جتنا چھپنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی کسی نہ کسی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں. پھر سے میں جتنا بچنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی میں پھر سے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں. جب میں نے شوبز چھوڑا تو یہاں سلیم کامران میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، اسی ہال میں میرا آخری شو تھا، یاد ہے تجھے؟ آخری شو میرا اس ہال میں تھا، لڑکے لڑکیاں بھرے ہوئے تھے، خوب تالیاں پٹ رہی تھیں، اور میں یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کا شکر کر کے جا رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے جب شوبز چھوڑا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اب چونکہ اللہ کی ذات رازق ذات ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ مجھے بھوکا مار دے گا، اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. مجھے یہ امید تھی کسی نہ کسی طریقے سے میرے کوئی کاروبار کا سلسلہ بھی شروع ہو ہی جائے گا، حالانکہ مجھے کرنا کچھ نہیں آتا، گانے کے سوا مجھے کچھ کرنا نہیں آتا. شیطان فقر سے ڈراتا رہا، کیا کرے گا، بیوی بچے کیا کریں گے. میں آپ کے ساتھ اپنا یہ واقعات اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ علمی باتیں کرنے والے حضرات تو بیٹھے ہیں، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں تو اپنی کارگزاری آپ کو سنا سکتا ہوں. تو جن حالات سے میں گزرا تھا، جس دن فیصلہ کیا کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، بس بہت ہو گئی. ارے کتنا کرے گا جنید. مجھے خیال آتا تھا کہ میں سنا کرتا تھا کہ اللہ کریم ہے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو گناہ گاروں سے الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. اللہ کریم ہے. اللہ اتنے کریم ہیں کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے یہ بات سنی. اچھا اس بات کا مطلب کیا تو سمجھ نہیں آیا کبھی. پھر جب اپنی شوبز کی 16 سال کی زندگی دیکھی تو ہر روز جو گناہوں کے انبار میں جمع کرتا تھا اور میں یہ دیکھتا تھا کہ یار یہ میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی میں نے جو گناہ کرنا ہے کل وہ میں آج پلان کر رہا ہوں کہ کل یہ گناہ کروں گا. اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے روک بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو یہ نہ دیکھا کر کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے کہ بڑا گناہ کر رہا ہے، تو یہ دیکھا کر تو کس کے سامنے کر رہا ہے. تو مجھے خیال آتا ہم پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. 16 سال آنکھیں بند کر کے اللہ کی اتنی نافرمانی کی کہ اگر کم از کم درجے میں یہ حساب لگا لیں کہ دن میں ایک ہی گناہ کیا ہو تو 16 سال کے اندر میں نے کم از کم 10-12 ہزار گناہ کیے اللہ کے سامنے. وہ مجھے معاف کرتا گیا. میرے ماں باپ کی دعائیں ہی ہوں گی اور کیا ہو سکتا ہے. مجھے معاف کرتا گیا. ایک دن آ کے میں نے کہا جنید بس کر، خدا کے واسطے بس کر. تو یہ گناہ اکیلا نہیں کر رہا، تو کھڑا ہو کے اسٹیج پہ گا رہا ہے، لیکن دیکھ یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں. ایک دن ایک حافظ قرآن میرے پاس آیا. حافظ قرآن، مجھے پتہ نہیں تھا یہ حافظ قرآن ہے. کلین شیو ایک لڑکا، بالکل اسمارٹ ایک دم سے. مجھے آ کے کہتا ہے جنید بھائی میں نے بڑا آپ کو سنا ہے، آپ بڑا اچھا گاتے ہیں. میں نے کہا اچھا، بڑی مہربانی تیری. میں اندر سے بڑا خوش ہو گیا. آپ کو پتا ہے میں حافظ قرآن ہوں.
اچھا اب